مسلم نوجوانوں کو شدت پسند گمراہ گروہوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کا درس، اخلاقی تنزلی معاشرتی مسائل کا سبب قرار، قائدین فرقہ واریت نہ پھیلائیں، حج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، شیخ عبد الرحمن السدیس کا خطبہ۔ لبیک اللہم لبیک، حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، عازمین رات مزدلفہ کے کھلے میدان میں گزاریں گے، صبح فجر کے بعد منا روانگی۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق۔ 150 کلو خالص سونا چاندی، 670 کلو ریشم کا استعمال، غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور مناظر، تیاری پر 2 کروڑ 20 لاکھ ریال لاگت۔ کعبے کی رونق۔ اتوار کو تیز ہو گیا کاروبار، منڈی پہنچ گئے بیل اور بکروں کے خریدار، بھاری جیب ہونے کے باوجود بیوپاریوں سے منہ ماری، وقت کم مقابلہ سخت۔ 25 لاکھ روپے ایک رقم ہے، میں تو قسطوں پہ لے سکتا ہوں۔ آپ نے جو مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے، مان سے 2 نیمبو رکھے نا، آپ ایک ادھر گریں گے نہیں کبھی بھی۔ اس کی نظر اتارنی ہے تو منو ہی بار کے سوڑ دیو۔ 5 لاکھ روپیہ پڑا، میں تو مکان ویچ دیا، بچے سڑک تے بیٹھے رہن گے، کی ہے جی ابے نے قربانی دیتی سی۔ امان اللہ کو پسند آ گیا سلطان، بیوپاری سے خریداری کے لیے جگتوں کا سہارا، معروف کامیڈین لاہور کی مویشی منڈی میں ان ایکشن۔ ہٹا کٹا رسی توڑا کر 9-2-11، دل پشوری کرنے کے چکر میں پشاور والے بن گئے گھن چکر، پکڑنے کے لیے دور تک دوڑ۔ ایک دن بھاگ پھر ہو گیا خاک، ایئر کولر کام آیا نہ، 5000 روپے روزانہ کی برف، گلگت سے کراچی لایا گیا یاک، قربانی سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ گھر جانے کے ارمان میں پردیسی ہلکان، بسوں کی چھت پر بیٹھ کر بائی ایئر کے مزے، اوور لوڈنگ اور 100% اضافی کرائے، مسافر بے بس۔ 250 روپے کرایہ مجھے اس لیے انہوں نے 500 روپیہ لیا، 4 سواریاں 2000 روپیہ دیا۔ 2000 روپے ساڑھ کرایہ محل سیدھا تے انہیں کہا ساڑھا بڑھتا ہے 1200 روپیہ تے انہیں ساڑھ کو 2000 روپے لے لیا۔ جو پروفیشنل حساب ہے ان کا ریٹ اپنا ہی ہوتا ہے، وہ پورا سال ایک ہی قسم کا ان کا ریٹ ہوتا ہے۔ ہمارا پہلے دن کا بکرے کا ریٹ 5 سے 6000 ہم لیتے ہیں۔ موسمی قصائی بھی نسلی اور اصلی ہونے کے دعوے دار، خاندانی قصاب کے نخرے 1000، عید کے پہلے دن بکرا ذبح کرنے کے 6000، اونٹ کے 25000 اور بیل کے 12 سے 15000 مقرر۔ جانوروں سے پہلے عوام کی جیب پر چھری چل گئی، گرم مسالے، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچ، لہسن اور ادرک کا سواد بھی مہنگا ہو گیا۔ پہلے جو ریٹ ہے ان کے اوپر چٹ لگا کے اوپر انہوں نے خود اپنے ریٹ لکھے ہیں۔ عید تو ہم نے کرنی ہے، چاہے مہنگی بھی ہے تو خریدنا تو پڑ رہی ہے، لیکن مہنگائی بہت ہے۔ اپوزیشن جماعت عمران خان کی سولو فلائٹ سے ناراض، کسی نے بھی رائے ونڈ مارچ میں شرکت کی حامی نہیں بھری، دیکھو اور انتظار کرو، پیپلز پارٹی کی پالیسی۔ لیگی کارکنوں کا رائے ونڈ جانے کے اعلان پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاج، گیٹ پر پارٹی پرچم لگا دیے گئے، پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے ایوان پر حملہ قرار دے دیا۔ سندھ بھر میں ملازمین کی بھرتی پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ، کراچی میں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، مراد علی شاہ کا اعلان، لال شہباز قلندر کی درگاہ پر حاضری۔ ایم حلوہ نہیں جو پلیٹ میں رکھ کر کسی کو بھی دے دی جائے، فاروق ستار کہتے ہیں امن چاہیے تو آپریشن کے ساتھ کراچی کے لیے معاشی پیکج کا اعلان بھی کیا جائے۔
خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے دعوے نعروں تک محدود. ڈی آئی خان کے سرکاری اسپتال میں بجلی کی بندش. وزیر زراعت کی والدہ کا ٹیسٹ نہ ہو سکا. اکرام اللہ گنڈاپور انتظامیہ پر برہم. شہباز شریف کا پنجاب کے بڑے شہروں میں منظم جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. سی سی پی او لاہور کو 2 ماہ میں مجرموں کو پکڑنے کی ڈیڈ لائن. مقبوضہ کشمیر میں بھارت مخالف احتجاج زور پکڑنے لگا. فورسز کی کپواڑہ میں فائرنگ. 4 شہری شہید. پلوامہ میں آزادی پسندوں کی ریلیاں. پھر پیلٹ گن کا استعمال. خواتین پر بھی تشدد. یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی. قائم مقام صدر، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈپٹی میئر کراچی کی مزار قائد پر حاضری. عید پر تنخواہ کا تقاضا جرم بن گیا. فیصل آباد میں 9 سال کی گھریلو ملازمہ پر مالکان کا تشدد. درخواست کے باوجود پولیس کا مقدمہ درج کرنے سے گریز. کراچی کے علاقے کورنگی میں تیز رفتار بس کی ٹکر. 2 خواتین اور بچہ جاں بحق. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا دن آن پہنچا. خطبہ حج دیا گیا اور اس موقع پر یہ کہا گیا کہ نوجوانوں فتنے سے بچو کیونکہ شدت پسندوں کا کوئی مذہب نہیں. امام کعبہ کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ امت مسلمہ گمراہ کن گروہوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائے. مسلم قائدین فرقہ واریت نہ پھیلائیں، یہ کہنا تھا شیخ عبد الرحمن السدیس کا. اور یہ بھی کہا امام کعبہ نے کہ مسلم حکمران جان لیں اسلام کی بنیاد عدل پر ہے. آپ کو بتائیں کہ جو خطبہ حج دیا گیا وہ اس سے پہلے مفتی اعظم کی جانب سے دیا جانا تھا، لیکن ناسازی طبع کے باعث یہ خطبہ دیا گیا امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی جانب سے. اور اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ شدت پسندی کے فتنے سے بچو اور گمراہ کن گروہوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. مسجد نمرہ میں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے خطبہ حج پڑھا اور کہا شدت پسندی سے بچو، اس فتنے سے بچو. مسلمان نوجوانوں گمراہ کن گروہوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ. شدت پسندوں کا کوئی مذہب نہیں. ونهى عن كل مسالك الفساد والإفساد وجعل مصالح الأمة العليا فوق كل اعتبار ورتب الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة على من تجاوز تلك المصالح أو عبث بأمن الأمة واستقرارها ومقدراتها ومكتسباتها ونهى عن التعدي عليها. شیخ عبد الرحمن السدیس نے دنیا کے حکمرانوں کو مخاطب کیا اور کہا انتشار کے ساتھ حکمت سے نمٹیں، مسائل کا حل مشاورت اور مذاکرات سے نکالیں. آج مسجد اقصی قید میں ہے، شام اور یمن کے حالات خراب ہیں. مسلمان حکمران جان لیں اسلام کی بنیاد عدل پر ہے. انصاف انصاف انصاف. مسلمان حکمرانوں ظلم کو ختم کر دو. قادة الأمة الإسلامية وشعوبها إن أمتنا المسلمة اليوم تمر بظروف صعبة من تاريخها تستلزم منا شعوبا وقادة. شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسلم قائدین سے کہا کہ وہ فرقہ واریت نہ پھیلائیں، امن و امان کی فضا قائم کریں اور ہدایت کی کہ امت مسلمہ آج مشکل وقت سے گزر رہی ہے. تمام مسلمان برائیوں کے خلاف جہاد کریں اور آپس میں اتحاد قائم کریں. تیری بارگاہ میں پہنچے تو سب ایک ہوئے. دنیا بھر سے سعودی عرب پہنچے مسلمانوں نے حج کا رکن اعظم وقوف ادا کر دیا. عرفات کے میدان میں گونجتی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کا پتہ دیتی رہیں. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں روح پرور اجتماع. دنیا بھر سے آئے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے. يا رب العالمين واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. وقوف عرفہ کے بعد عازمین نے خطبہ حج سنا. ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کی، جس کے بعد مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے لیے مزدلفہ پہنچے. رات بھی یہیں کھلے میدان میں گزاریں گے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عازمین صبح فجر کے بعد مینا روانہ ہوں گے اور شیطان کو کنکریاں ماریں گے. وسبحان الله بكرة وأصيلا. قربانی کریں گے، پھر سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے. مسجد الحرام پہنچ کر طواف زیارت کریں گے اور واپس مینا پہنچ کر باقی شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، جس کے بعد طواف وداع کریں گے. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور اب بات عید ایسار کی. جی ہاں، عید قربا کی تیاریاں جاری ہیں اور بکرا شاپنگ زوروں پر ہے. اس مقصد کے لیے اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اینکرز بھی. سلمان حیدر کے پاس چلیں گے، سب سے پہلے ان سے جانیں گے. سلمان، آپ کہاں موجود ہیں، کیا بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیے. سلمان اکیلے نہیں ہیں، جی ہاں، عائشہ ذوالفقار بھی ساتھ ہی موجود ہیں. سلمان، اور ہم دیکھ سکتے ہیں خوب تیاری کے ساتھ آپ گئے ہیں. اچھا، آپ میں اگر کوئی نقص ہو تو چل جائے گا، لیکن بکرے میں نہیں چلے گا، یہ بتا دوں میں. جی سلمان، مجھے آواز کوئی اتنی کلیئر نہیں ہوئی، ایک بار ذرا پھر بتا دیں. آپ بہتر ہے کہ یہ آواز آپ تک نہ گئی ہو سلمان. میں نے کہا آپ میں اگر کوئی نقص ہے تو چل جائے گا، لیکن بکرے میں کوئی نقص نہیں چلے گا. سلمان، آپ مجھے بڑے اچھے سے جانتے ہیں، میرے اندر آپ کو قطر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، لیکن میری قربانی جائز نہیں ہے. ہاں نقص چلے چھوڑے، رہنے دیں، آپ برا مان جائیں گے. پھر بھی میں، عائشہ میرے ساتھ ہے، ان سے بھی بات کر لیں. تو عائشہ، اب منڈی میں ہے کافی دیر سے، آپ کو اپنے مطلب کا کوئی جانور نظر آیا؟ میں تو ڈھونڈ رہی کوئی اچھا سا ہینڈسم سا پیارا سا بکرا، کیونکہ میرے پیچھے تو ساری گائیں ہیں، تو مجھے آپ بکروں کی سائڈ پہ تو لے کے نہیں جا رہے ہیں. مگر عائشہ ایک بات بتاؤں، یہ جتنی تمہاری فرمائشیں یہ بردی کھوے کے لیے، بکرے کے لیے تو نہیں ہو سکتی. چلیں، لیکن مجھے بکرا چاہیے. اچھا بکرا، یعنی عائشہ کو تھوڑا ڈائٹ میں چاہیے، لیکن بکروں کی نئی نئی اقسام کے ساتھ ساتھ گائے کی نئی نئی اقسام ادھر آ چکی ہے اور اتنی زبردست ورائٹی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بالکل، ہمارے پیچھے اتنی پیاری پیاری گائیں ہیں، لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ لاہور میں، فیصل آباد میں اور کراچی میں 3 بالی ووڈ کے خان بھی آ چکے ہیں، یعنی کہ شاہ رخ، سلمان اور عامر خان آ چکے ہیں، اور ان کی کافی دبنگ انٹری بھی ہوئی ہے. بالکل دبنگ انٹری یہی ہے، صرف ناموں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی حرکات، سکنات اور کچھ نخرے بھی خانوں والے ہی ہیں. تو کیوں نہ ان دلچسپ جانوروں سے مل رہے ہیں. منڈی میں موجود سلمان خان، جس کا ہے ہر طرف چرچا، بھولے بھالے جانور کے سب دیوانے. یہ ہمارے فارم کا بہترین جانور ہے، جس کا نام سلمان خان ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا وزن 20 من ہے اور اس کی قیمت 8 لاکھ روپے. اور یہ ہے لاہور کی مویشی منڈی میں موجود عامر خان. نرم و ملائم کھال، خوبصورتی بے مثال، گلے میں گھنٹی اور دوسری آرائشی اشیاء، خوبصورتی سے سجائے سفید بیل کا ہر چھوٹا بڑا ہے دیوانہ. خوبصورتی کی کچھ بھی قیمت نہیں ہوتی ہے. اس کی سر 4 لاکھ روپے قیمت ہم لوگ مانگ رہے ہیں. اس کو ہم نے بڑے پیار سے پالا ہے، تو اس کو بیچنے کا دل تو نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ کاروبار کا بندھا ہوا ہے تانتا. ناز و نام سے پلا شاہ رخ سب کی توجہ کا مرکز. اس کا نام ہم نے شاہ رخ خان رکھا ہوا ہے جی. ماشاءاللہ اس کو 10 کلو دودھ روزانہ پلاتے ہیں، ورزش بھی کراتے ہیں. اس کو بہت زیادہ منڈا بھی جتنا مرضی کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کتنا اس کا وزن کم از کم 20 من سے بھی زیادہ ہے. تگڑے جانوروں سے مالکان کو توقعات بھی اونچی، دام بھی فنکاروں والے مانگ لیے. مداح بے شمار مگر خریدنے سے لاچار. ہمارے خان قسم کی گایوں سے تو ملے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہیں نہ کہیں میڈیا کا پتہ چل گیا ہے ادھر کی بھینسوں کو بھی، اور کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا بہت ٹھوکا بھی لگا دیتے ہیں. یہاں نام بڑے عمدہ ہیں اور کوئی شک نہیں بہت تگڑا جانور ادھر ہے. پبلک بھی بہت آئی ہے لینے کے لیے، لیکن مایوس لوگ ذرا زیادہ جا رہے ہیں. اور ایسے میں پشاور کا بھی ایک مست گل ہے. بالکل، وہ مست گل کتنا مست ہے یہ بتا رہے ہیں سفیر گل ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں.
وقت رہ گیا ہے. مست گل کے ساتھ ساتھ مویشی منڈی میں اور بھی بہت سے جانور کسی کے گھر کا مہمان بننے کے منتظر ہیں. اپنے نام کی طرح مست گل مست کا ریٹ تو کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کے مالک کو یقین ہے کہ عید سے پہلے اسے ایک اچھا خریدار ضرور مل جائے گا. کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز، پشاور. ہاں جی، ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے، عائشہ نے کچھ بکرے پسند کیے اور وہ تھوڑے سے ایتھوپین لگ رہے تھے بقول ان کے. نہیں، وہ بہت زیادہ سمارٹ تھے. مگر عائشہ کیا خیال ہے؟ نہیں، ہینڈسم ہونا چاہیے. عائشہ قربانی کرو، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے. خیر، مزید خبریں اور رپورٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے. بیک ٹو دا اسٹوڈیو. پہلے ادھر سے کچھ لے لیں. بالکل، ہینڈسم کی اگر بات ہو رہی ہے اس میں سے گوشت بہت کم نکلے گا عائشہ، اور گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کیا کرتے. جیسے ابھی ہماری ونڈو کاپی پیسٹ ہے، ادھر عائشہ سلمان اور ادھر عائشہ سلمان. آپ کے پاس دوبارہ ضرور آئیں گے کیونکہ عائشہ آپ نے گھاس سے ملتا جلتا رنگ بھی پہن رکھا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو کوئی بکرا پسند آئے نہ آئے لیکن کسی بکرے کو آپ ضرور پسند آئیں گے. یوں کہہ لیجئے کہ کہیں کوئی بیچارہ بیل جو ہے وہ چارہ سمجھ کے نہ کھا جائے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. لیکن امان اللہ صاحب جو ہے ان کا دل جو ہے اب اس وقت شیر پنجاب پہ آ گیا ہے، اور اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سودا کر کے اور اس کو گھر لے کے جائے. جی امان اللہ. ہاں جی، مطلب یہ بتائیں اپنا جہانگیر صاحب، دی خوراک کی کھاندا ہے سر جی. یہ صبح 2 گڑویاں دودھ پیندا ہے. صبح ہاں 10 وجن تو پھر تے ککھ نہ پیتا. نہیں پھر دانا کھاندا ہے. دانا کھاندا، چنیاں دا دانا کھاندا. دانا وہ نہیں کھاندا جڑے لوکی کہندے نے بھاجی فلانے نے لڑائی پوائی دانا پایا. نہیں وہ دانا نہیں کھاندا. یہ چنیاں دا دانا کھاندا ہے، جوں کھاندا ہے. اچھا. سوڑی ونڈ کھاندا ہے. مڑ کے پچھلے ٹائم ہرے پٹھے کھاندا ہے. اچھا، اسی کئی دفعہ نے ساڈے کو ہرے پٹھے ہوندے نہیں، اسی ہری اینک لوا دنے جانور نو، او سکے پٹھے بھی ہرے سمجھ کے کھاندا رہندا. یہ پہچان لیندا. لو جی قیمت طے کرو جی. روپیہ 25,000 نہ تہاڈا تے میرا جو. نہیں صاحب جی، پیسے بڑے خرچے بڑے ہوندے نے، تانوں پتہ ماڑے بندے ہیں. خرچے نو سکولے داخل کرایا؟ سکولے پڑھ کے آیا، 12 جماعتاں ہے. 12 جماعتاں پڑھیا. واہ جی واہ. امان اللہ صاحب اور کر دیں. اے دا نام شیر پنجاب نہ ہوندا، میں کدی نہیں سی خریدنا نو. ہن لین دین والی گل کرو. چلو تسی لاکھ روپیہ دے دینا. لاکھ روپے دی گل کیتی ہوئی یار. 50,000 روپے دی ڈن کر یار. تسی خوش جے بھاجی؟ خوش ہاں میں 50,000 چ. خوش ہے؟ چلو دیو پیسے. تمام لوگوں کو مبارک ہے، امان اللہ صاحب نے فائنلی بکرا آج خرید ہی لیا. جی لو جی، بکرا میرا آیا، 50,000 انہاں دا آیا. ہاں لو جی چلیے. لو جی، رب رائے مینوں نہ کدھر لے جائے، تکڑا بڑا.